السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں آپ کے سامنے سورہ زخرف کی آیت نمبر 9 سے لے کر 14 تک، فرام 9 اپ ٹو 14 کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ خود کہیں گے کہ انہیں اسی زبردست علیم ہستی نے پیدا کیا ہے، وہی نا جس نے تمہارے لیے زمین کو گہورا بنایا اور اس میں تمہارے خاطر راستے بنا دیے تاکہ تم اپنی منزل مقصود کی راہ پا سکو، جس نے ایک خاص مقدار میں آسمان سے پانی اتارا اور اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو جلا اٹھایا، اسی طرح ایک روز تم زمین سے برآمد کیے جاؤ گے، وہی جس نے یہ تمام جوڑے پیدا کیے اور جس نے تمہارے لیے کشتیوں اور جانوروں کو سواری بنایا تاکہ تم ان کی پشت پر چڑھو اور جب ان پر بیٹھو تو اپنے رب کا احسان یاد کرو اور کہو کہ پاک ہے وہ جس نے ہمارے لیے ان چیزوں کو مسخر کر دیا، ورنہ ہم انہیں قابو میں لانے کی طاقت نہ رکھتے تھے، اور ایک روز ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی چند نہایت اہم عنایتوں کا ذکر کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کے ساتھ ہی اس دنیا میں پیدا کر دی تھیں، اور انسان نے شروع سے آج تک اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا ہے۔ پہلے تو سوال کہ اللہ تعالیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یہ ان سے پوچھو، اگر تم ان سے پوچھو گے کہ اس آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو یہ خود کہیں گے کہ اسی زبردست علیم ہستی نے پیدا کیا۔ یہ حقیقت ہے کہ کافر کتنا ہی کفر کرے، کتنا ہی شرک کرے، کتنا ہی انکار کرے، لیکن ایک بات کا وہ انکار نہیں کر سکتا، وہ خواہ کفار پہلے کے ہوں یا آج کے بھی کفار ہوں، مشرکین ہوں۔ اگر اسے یہ پوچھا جائے کہ اس دنیا کو، اس کائنات کو، زمین آسمان کس نے پیدا کیا تو بے اختیار وہ کہتے اٹھتے ہیں کہ ایک وہ طاقت ہے اوپر والی جس نے بنایا ہے، انگلی کا اشارہ کہتے ہیں اوپر والے نے بنایا۔ کسی ہندو سے پوچھیں، کسی بدھ سے پوچھیں، کسی سے بھی پوچھیں، وہ اس بات کا جواب تو ہمیشہ پازیٹیو دے گا، کیونکہ اس کا تو وہ انکار ہی نہیں کر سکتا۔ عقل بھی کہتی ہے کہ کوئی ایک ہستی ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے، تو جب اس نے بنایا ہے تو پھر ہمیں چاہیے کہ اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ کتنا اچھا بنایا ہے اس نے، اس زمین و آسمان کو ہمارے لیے بنایا، خاص طور سے زمین کو ہمارے لیے رہائش کی جگہ بنایا، اس کے لیے کتنے اچھے سر و سامان پیدا کیے، کتنا اچھا موسم دیا، کتنی اچھی زمین دی، کتنی اچھے لینڈ اسکیپس دیے، جہاں ہریالی بھی ہے، جہاں برف بھی ہے، جہاں جنگل بھی ہیں، کیا کچھ نہیں ہے، دریا ہیں، سمندر ہیں، کیا کچھ نہیں ہے۔ انسان کی ضرورت کی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اور پھر ایک بڑا احسان جو کہ شروع سے انسان اس سے فائدہ اٹھاتا رہا ہے، وہ ہے جنگلوں میں یا ڈیزرٹ میں راستے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے۔ آج تو دنیا اتنی ترقی کر گئی ہے کہ سڑکیں بن گئی ہیں، ہائی ویز بن گئی ہیں، لیکن کسی زمانے میں کچھ نہیں تھا، صرف جنگل تھے یا صحرا تھے، اور پہاڑ تھے، دریا تھے۔ ان میں اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کہ کہیں بالکل لینڈ لاک کر دیا ہو کسی جگہ کو اور انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا سکتا، نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسے راستے بنا دیے تھے جن کو انسان تلاش کر کے ان راستوں سے چل کے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جاتا تھا۔ پہلے پیدل ہی سفر ہوتا تھا، اور بعد میں پھر سواریوں پر سفر ہونے لگا، اور وہ سواریاں یعنی گھوڑے، خچر، اونٹ کس نے بنائے؟ یہ سب اللہ تعالیٰ نے بنائے۔ کس لیے بنائے؟ انسان کی سہولت کے لیے بنائے۔ انسان ان سے فائدہ اٹھاتا رہا ہے، ان پر سوار ہوتا رہا ہے اور اپنا سفر آسان کرتا رہا ہے۔ اور اندازہ لگائی کہ اب میلوں کہیں جانا ہو اور پیدل انسان کہاں تک جا سکتا تھا،
تو یہ وہ سواریاں تھیں جو یعنی انسان کی پیدائش سے لے کر اب سے کچھ عرصے پہلے تک وہ سواریوں انہی جانوروں پر بیٹھ کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا تھا. نہ انسان خود چل کے جا سکتا تھا پیدل اتنی دور، نہ وزن اٹھا کے لے جا سکتا تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا کرم تھا. یہ جو سواریاں جو اللہ تعالیٰ نے بنائی، گھوڑے، خچر، اونٹ، یہ سب اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے انعامات تھے جن سے انسان نے فائدہ اٹھایا. اور پھر ایک اہم نعمت کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، پانی یعنی بارش. یعنی یہ دیکھیں کہ اس بارش پر زندگی کا کتنا انحصار ہے. کسی جگہ یہ بارش نہیں ہو یا کم ہو تو وہ علاقہ خشک ہو جاتا ہے. پھر نہ وہاں سبزی ہو سکتی ہے، نہ ہریالی ہو سکتی ہے، نہ غلہ ہو سکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ جو ہے نا یہ بارش ہوتی ہے، جس سے جو ہے نا یہ غلہ اگتا ہے، سبزیاں اگتی ہیں، پھل اگتے ہیں، اور انسان ان کو کھاتا، فائدہ اٹھاتا ہے. اور جہاں یہ چیز یعنی بارش نہیں برستی، وہاں حالت یہ ہوتی ہے کہ پھر خشکی ہو جاتی ہے، خشک سالی ہو جاتی ہے، کھیت سوکھ جاتے ہیں، سبزہ زار سوکھ جاتے ہیں. لیکن پھر جب بارش ہوتی ہے تو وہی خشک جگہ پھر وہاں ہریالی اگاتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا کتنا شاندار نظام ہے جسے ہمیں سمجھنا چاہیے اور جس کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس طرح یہ خشک زمین بارش پڑنے سے پھر لہلا اٹھتی ہے، اسی طریقے سے ایک وقت آئے گا کہ تم لوگ جو زمین میں دفن ہو چکے ہوگے اور مٹی میں مل چکے ہوگے، تم بھی ایک مرتبہ اسی طرح اٹھائے جاؤ گے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا اور سارے جو زمین میں دب کے ڈوب کے ختم ہو چکے ہیں وہ سب پھر ایک مرتبہ اٹھ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے حاضر ہو جائیں گے. اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. یقیناً اس کا ایک حکم یہ سب کچھ کرنے کے لیے کافی ہے. تو ان سواریوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب ان پر تم بیٹھو، یعنی اس وقت تو یہی سواریاں تھیں، یہ جانور تھے جن پہ انسان سوار ہوتا تھا. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اس قرآن میں، ارشاد فرمایا کہ تم ان پر جب بیٹھو تو اللہ کا شکر ادا کرو جس نے ہمیں سواریاں دی ہیں. اور چونکہ اب انسان نے کافی ترقی کر لی ہے، سواریوں کی نوعیت بدل گئی ہے. سواریوں کی ان جانوروں کی سواریوں کی جگہ ہم نے گاڑیاں، ریلیں، ٹرینز، ایروپلین ہم نے ایجاد کر لی ہیں، دریافت کر لی ہیں. تو اب لیکن اللہ تعالیٰ تو وہی ہے، ہم انسان بھی وہی ہیں. تو ہمیں اس کا شکر بھی ویسے ہی ادا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے اور اس کے بتائے ہوئے اشارے ہیں، اس کے بتائے ہوئے اصول ہیں جن کی بنیاد پر یہ سب چیزیں ایجاد ہوئی ہیں. اگر پانی میں اللہ تعالیٰ خاصیت نہ پیدا کرتا کہ پانی سے ہلکی چیز اس پہ تیرتی تو پانی کے جہاز نہیں بن سکتے تھے. ہوا اللہ تعالیٰ اگر اس دنیا میں نہ بھیجتا تو ہوائی جہاز نہیں اڑ سکتے تھے، کیونکہ اسی ایئر پریشر کی وجہ سے ہوائی جہاز اوپر اٹھتے ہیں. تو غرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پھر آخر میں ایک بڑی اچھی دعا ارشاد فرما رہے ہیں. یہ بھی ان کا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ہمیں یہ دعا سکھائی اللہ نے، اور وہ یہ ہے کہ جب تم ان سواری پہ بیٹھو، وہ چاہے پرانے زمانے کی سواری ہو، گھوڑے، اونٹ ہوں، اگر آج بھی اس پہ بیٹھے ہوں تو اللہ کا نام لیا جائے، اس کا شکر ادا کیا جائے، یا کوئی ماڈرن سواری ہو جس میں ہم سوار ہو رہے ہوں، چاہے وہ گاڑیاں ہو، ٹرین ہو، پلین ہو، تو بھی ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں کہ یہ سب اس کا احسان ہے، اس کے بنائے ہوئے اصول ہیں جن کی بنیاد پر ہم نے یہ سب چیزیں ایجاد کی ہیں. اور وہ جب چاہے پھر انہی کو تباہ کر سکتا ہے، یا کوئی حادثے میں یہ ڈوب سکتے ہیں یا کریش ہو سکتے ہیں پلین. تو وہ اللہ کا فضل و کرم ہی ہوتا ہے کہ ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ خیریت سے پہنچ جاتے ہیں. تو جب بھی سوار ہوں، یہ ہمیں دعا سکھائی گئی جس کو میں عربی میں پڑھتا ہوں، کہا گیا کہ کہو کہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وإنا الی ربنا لمنقلبون. یعنی پاک ہے وہ جس نے ہمارے لیے ان چیزوں کو مسخر کر دیا، ورنہ ہم میں انہیں قابو میں لانے کی ہم طاقت نہیں رکھتے تھے،
اور ایک روز ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔